أسمع صوته الحنون لكن حبه في قلبي لا يزول. يا رسول الله قلبي يشتاق لم أراك، لكن حبي فاق لما تمشي في طرقات زماني. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سیشن کے اندر ایک بات رہ گئی تھی غزوہ خندق سے متعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ مسجد نبوی کے اندر ایک میڈیکل کیمپ بھی قائم کیا تھا جس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت رفیضہ بن اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو حضرت رفیدہ اسلمی کہ اس جو ہے نا میڈیکل کیمپ میں ان کو شفٹ کیا گیا جو مسجد نبوی کے اندر قائم تھا۔ اچھا، یہ ہم پورا غزوہ خندق کو آلریڈی ہم ڈسکس کر کے آ چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارے قبائل قریش غطفان انہوں نے اکٹھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اٹیک کیا، اور اس کی جو پوری ایک جو خندق کھودی گئی اس کی جو لمبائی تھی وہ 5,500 میٹر تھی، اس کی جو اوسط چوڑائی تھی وہ 4.62 میٹرز تھی، اور جو گہرائی تھی وہ 3.2 میٹرز گہرائی تھی، یعنی کہ چوڑائی تقریباً کم و بیش 5.5 کلومیٹر کے قریب بنتی ہے۔ اور یہ ہم ساری چیزیں غزوہ خندق کی ڈسکس کر کے آ چکے ہیں۔ اب اگلا جو یہاں سے ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے غزوہ بنو قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ، اب میں آپ کو تھوڑا سا دوبارہ سے ریکال کرواؤں گا کہ جب مدینہ کی ہم نے جیوگرافی کو پڑھا تھا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ریلیونٹ ہے۔ مدینہ کی جیوگرافی کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئے، ہم نے اس ٹائم پہ پڑھا تھا کہ 3 یہودیوں کے قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اور 2 جو ہے نا مشرکین کے قبائل اوس اور خزرج تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ بنو نذیر والوں کو نکال دیا گیا، یہ جا کے بعد ہوئے بعد میں خیبر کے اندر، اور کچھ شام چلے گئے۔ بنو قینقاع والوں کو نکال دیا گیا۔ اب آخر میں تھے یہ بنو قریظہ والے۔ ان کا کیا جرم تھا آپ سب لاسٹ میں دے کر آ چکے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، اور اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری کی پوری انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی اٹیک کرنے کی۔ وہ تو من جانب اللہ سچویشن ہی ایسی نہیں بنی کہ اٹیک کر ہی نہیں سکے، لیکن جو ان کی کوئلیشن کے ساتھ یہ ساتھ جڑے ہوئے تھے بنو قریظہ والے اور قریش کے جو ہے نا وہ لوگ، ان کی سپورٹ کے ساتھ جو تھے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹیک کر رہے تھے۔ اب یہ تو اندر کے غدار تھے۔ جیسے ہی غزوہ خندق جو ہے نا وہ مکمل ہوئی اور دشمن جو ہے نا بھاگ گیا، اگلا جو محاذ تھا اب بنو قریظہ کے خلاف تھا، اور یہ آپ جان چکے ہیں کہ لاسٹ جوئش ٹرائب تھا جو مدینہ کے اندر آباد تھا، اور اس کا جو ان کو موبلائز کرنے کے اندر نا، یہ موبلائز کرنے کے اندر بنو قریظہ کو، یہ جو یہودی تھے بنو نذیر کے، جن کو اس سے پہلے یہاں سے نکالا گیا تھا، ہم اس کو بھی ڈسکس کر کے آ چکے، ان کو بنو قریظہ والوں کو اس بغاوت کے اوپر ابھارنے والے کون تھے؟ یہ بنو نذیر والے تھے، اور ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، اور بنو قریظہ کا سردار تھا کعب بن اسلم۔ روایات کے اندر آتا ہے یہ حیی بن اخطب بھی آپ لوگوں کے لیے فیملیئر ہونا چاہیے، ہم لوگ اس کو پڑھ کے آئے، یہ حیی بن اخطب کون تھا۔ جب ہم نے ہجرت کے موقع کے اوپر بات پڑھی تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو جیوز تھے اس ٹائم پہ، یہ تینوں قبائل کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے اندر یہ حیی بن اخطب بھی تھا۔ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ وہاں پہ یہودی پہلے سے آباد تھے، کیوں آباد تھے یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے انتظار میں یہاں پہ آئے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں جتنی نشانیاں تھیں وہ اسی مدینہ کے اندر پوری ہوتی تھیں۔ تو اب یہ جب حیی بن اخطب، جسٹ ٹو ریکال، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اب یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہے، یہ کون ام المؤمنین کا کہ والد تھے، یہ حیی بن اخطب، صفیہ بنت حیی اصل نام ہے۔ تو باپ کون تھا؟ یہودیوں کا سردار، بنو نذیر کا سردار، بڑا سردار، اور احزاب کے اندر جو سارے، میں نے کو بتایا نا کہ پوری جو اس نے قریش کو موبلائز کیا، بنو قریظہ والوں کو موبلائز کیا، سب موبلائزیشن کے اندر جو لیڈر تھا، ہم لاسٹ سیشن کے اندر کور کر کے، وہ کون تھا؟ حیی بن اخطب۔
یہ جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ملاقات کی، تو حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے والد جو تھے وہ ملاقات کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میرے چچا ابو یاسر بھی ساتھ تھے۔ جب واپس گھر پہ تو میں اپنے باپ کو میں نے سلام کیا، اپنے چچا کو سلام کیا، ان کے اوپر ایک عجیب پریشانی کی کیفیت آ رہی تھی، مجھے جواب نہیں دے رہے تھے۔ حالانکہ آج سے پہلے میں جب بھی میرے والد اور میرے چچا گھر سے کبھی باہر جاتے واپس آتے تو میں ان کو سلام کرتی تو مجھے فوراً جو ہے نا سلام کرتے، مجھے اپنے گلے سے لگاتے، لیکن اس موقع پہ ان کے اوپر ایسی ایک پریشانی طاری تھی کہ مجھے انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، سلام یا ان کو جو جس انداز میں بھی گریٹ کیا مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور آپس میں جو ہے نا ایک مکالمہ کر رہے تھے۔ ابو یاسر جو ان کے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ کیا یہ وہی ہے، یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے؟ حیی بن اخطب کہنے لگا یہ واللہ وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ ابو یاسر نے کہا کہ کیا تم ایمان لاؤ گے اس کے اوپر؟ حیی بن اخطب کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی مخالفت کروں گا۔ کیوں مخالفت کروں گا؟ کیونکہ یہ ہمارے جو ہے نا قبیلے میں سے نہیں ہے، بنو اسحاق میں سے نہیں ہے، نبوت بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ جانتا تھا، پتہ تھا کہ قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ وہی رسول ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دیا اور کہا کہ میں آخری زندگی کے سانس تک اس کی مخالفت کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں گا۔ اتنے پکے جو ہے نا یہ یہودی، اتنے سٹبن ایٹیچیوڈ تھا ان لوگوں کا، اتنا سٹبن، جانتے تھے، قرآن نے یہاں تک ایکسپلین کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے ایک بیٹے کو کوئی پہچانتا نا یہ اس طرح سے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انکار کرتے تھے۔ تو یہ وہی حیی بن اخطب ہے جس نے سارے غزوہ احزاب کے اندر سارے قبائل کو موبلائز کیا۔ یہ جو ہے نا فتنوں کی جڑیں جو ہے نا یہودیوں کے قبیلوں سے جا کے ملتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے فتنے ہیں اس کی اکثر کی جڑیں جا کے نا اسرائیل میں ملتی ہیں۔ آپ بے شک دیکھ لیں وہ وار، وہ بے شک وہ جو ہے نا یہ ٹیررزم ہو، اصل ٹیررزم یہی ہے جو اس ٹائم پہ اسرائیل جو ہے نا ایک دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بے شک وہ پارن ایڈکشن ہو، بے شک وہ بے حیائی ہو، بے شک وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، ہر چیز کی برائیوں کی جو اکثر برائی ہیں اس کی جڑیں جو جا کے نہ دیکھیں ان یہودیوں کے پاس جا کے ملتی ہیں۔ ہم لوگ اینٹی سیمیٹک نہیں ہیں کہ یہودیوں کے جو ہے نا مخالفت کریں، ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نکال دیا مدینہ سے، یہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے، شام چلے گئے، وہاں سے بھی ان کا جو ہے نا پروپیگنڈا اور مخالفت جو ہے نا چلتی رہی، پالیٹکس مسلمانوں کے خلاف، کسی طرح سے مسلمانوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو ہے نا وہ آخری دم تک کوشش کرتے رہے۔ تو اس حیی بن اخطب نے بنو قریظہ والوں کو کیسے جو ہے نا موبلائز کیا؟ حیی بن اخطب بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسلم، یہ اس کے پاس گیا، خفیہ طور پہ مدینہ کے اندر آیا اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسلم سے ملاقات کی، دروازہ پٹخا تو جو کعب بن اسلم تھا اس نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا حیی بن اخطب، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا، اور یہ حیی بن اخطب دروازہ جو ہے نا وہ کھٹکھٹاتا رہا، اور کعب بن اسلم کہتا رہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس لیے میرے پاس ہو، میں ہرگز تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جانتے تو تھے ایک دوسرے کو، فسادی نیچر کا آدمی ہے حیی بن اخطب۔ تو کعب بن اسلم جانتا تھا کیوں آئے میرے پاس، اس لیے آیا کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے اوپر ابھارے۔ ہمارے پرسنلی کوئی زیادہ لمبے چوڑے ایشوز نہیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، تو ہم کیوں وعدہ خلافی کریں؟ یہ کعب بن اسلم کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، جس کو خراب کرنے والا کون تھا؟ حیی بن اخطب، یعنی اس بغاوت کے اوپر ابھارنے والا بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسلم کو کون تھا؟ یہ حیی بن اخطب۔ تو کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی کہ یہ حیی بن اخطب نے کعب بن اسلم کو تانا دیا کہ تو اس لیے مجھے دروازہ نہیں کھول رہا کہ میں تمہارے گھر کا کھانا کھا لوں گا۔ تو اب یہ جب اس نے بات کی تو اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اس کی ایگو ہرٹ ہوگی کعب بن اسلم کہ اس نے دروازہ کھولا۔ ابھی جب کانورسیشن کے اندر آیا تو کعب بن اسلم جو تھا کنونس ہو گیا مسلمانوں کی کے خلاف بغاوت کرنے کے اوپر، اور اس نے جو ہے نا حیی بن اخطب کا ساتھ دیا کہ تم وہاں سے قریش کو موبلائز کرو، یہاں سے اندر سے ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے اور یوں مسلمانوں کا کام جو ہے نا تمام کر دیا جائے گا۔ تو اصل جو فساد کی جڑ تھی وہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے غزوہ احزاب کے اندر۔ اس میں یہودیوں کے اندر بھی جو ٹاپ کے اوپر تھا وہ یہ بنو نذیر، جن کو بھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہاں سے مدینہ سے جو ہے نا نکالا گیا ہے، اس کا سردار حیی بن اخطب تھا، جو حضرت ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے۔ ہاں، کیونکہ ام المؤمنین ہے نا، ایک طرف ام المؤمنین ہے۔
تو یہ فساد کی جڑ تھا حیی بن اخطب. یہ کانٹیکس تھا کہ کس طرح سے بنو نذیر کو اس نے موبلائز کیا اور کنونس کیا مسلمانوں کے خلاف بغاوت کے اوپر. اللہ کی شان. اب اگلا جو غزوہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے غزوہ بنو قریظہ، کیونکہ انہوں نے مخالفت کی نا، اب ان کی باری تھی، ان کی باری. اس کا انجام کیا نکلا وہ آپ ابھی دیکھ لیں گے، لیکن یہیں پہ ایک بات دیکھتے جائیں. یہ حیی بن اخطب جو جانتا تھا، مانتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی گہرائی سے، لیکن مخالفت پہ اڑا ہوا تھا، اس کا رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا. اللہ کی شان. جب یہ بنو قریظہ والوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے اندر یہ بھی انہی کے جو ہے نا کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے سیرت کی، یہ حیی بن اخطب بھی بنو قریظہ کے قلعے میں ہی تھا اس وقت. اس کو بھی پکڑ لیا گیا اور اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے جب لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ ہم یہودیوں کے اوپر اللہ نے یہ جو ذلت ہے نا، یہ ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، ہماری اس بغاوت کی وجہ سے، ہماری اس نافرمانی کی وجہ سے ہمارے مقدر میں یہ ذلت لکھی ہوئی، جو ذلت آج میں اٹھا رہا ہوں. کیونکہ قرآن نے کہا نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اللہ نے وعدہ کیا ہے اس چیز کا کہ ان یہودیوں کے اوپر ان کی حرکتوں کی وجہ سے، آپ دیکھ لینا کیا کر رہے ہیں اس ٹائم، ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اللہ کو کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے. بنی اسرائیل جو ہے نا، ان کے چرچے سے وہ سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے چرچے سے گونجتی ہے. یہ سارے یہی تھے یہودی. ان کی پرابلمز کو بیان کیا قرآن نے. یہ پرابلمز تھیں. اللہ کو کوئی ان سے پرابلم نہیں تھی، ان کو پرابلم تھی اللہ سے، اللہ کے انبیاء سے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کو پرابلم تھی. سورہ بقرہ جا کے پڑھیں تو صحیح. تو یہ حیی بن اخطب قرآن کیا ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا. قرآن کیا ہے وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ. میں تو جب اس آیت کو پڑھتا ہوں میرے دل میں نا ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ. تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. ان یہودیوں کے اوپر قیامت کی صبح تک اللہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو عذاب کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے، ان کے عذاب کا وقت اب قریب ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ ہٹلر، وہ بے شک عذاب ہٹلر، ہاں کبھی آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں ان کو زندگی، ان کی دنیا میں کبھی سکون اور قرار نہیں ملا. یہ بے قرار ہی ہیں. کبھی یہ جو ہے نا وہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے ہیں، کبھی یہ کہیں بھٹکتے رہے ہیں، کبھی یہ سوڈان کے اندر بھی بھٹکتے رہے ہیں، کہیں بھی پتہ نہیں کہاں پہ بھٹکتے رہے ہیں جگہ کی تلاش کے اندر. ابھی انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا فلسطین کے اندر. انشاءاللہ یہ ٹوٹیں گے اللہ کے اذن کے ساتھ. یہ جو گریٹر اسرائیل کے نعرے لگاتے ہیں نا، ان کا انجام یہی ہے جو حیی بن اخطب کہہ رہا تھا کہ ہماری مقدر میں ہماری اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ذلت کو لکھ دیا ہوا ہے. مانتا تھا، اور یہ اس کے آخری کلمات ہے. اس کے بعد اس کو گردن کاٹ دی گئی. اسی طرح سے یہ کعب بن اسلم، اس کا بھی انجام سب دیکھتے جائیں. یہ کعب بن اسلم جو تھا یہ اسلام کی طرف انکلائنڈ ہو چکا تھا، لیکن نہیں ایمان لایا. اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنے قبیلے کی جو ہے نا وہ لان تان کی پرواہ نہ ہوتی، اس چیز کی پرواہ نہ ہوتی کہ میرے لوگ کیا کہیں گے. پیئر پریشر جو ایک ہمیں لے ڈوبتا ہے. آج ینگسٹرز کو دیکھیں، پیئر پریشر کی وجہ سے جنہیں دین کے اوپر نہیں آتے ہیں. ٹین ایجرز ہیں، پیئر پریشر. اور جو ہے نا کوئی پڑھا لکھا آدمی تو پیئر پریشر، سوسائٹی کا پریشر، دوستوں کا پریشر، فیملی کا پریشر، پیئر پریشر. تو یہ کعب بن اسلم کو لے ڈوبنے والا کون تھا؟ حیی بن اخطب اور اس کا پیئر پریشر. کعب بن اسلم اور بنو قریظہ والوں کو شاید اتنا برا انجام نہ ہوتا اگر یہ حیی بن اخطب کی بات نہ مانتے. تو معلوم ہوا کہ جیسے دوست اختیار کریں گے ویسا ہی آپ کا جو ہے نا آپ کا لائف سٹائل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر، تو چاہیے کہ دیکھے ہر انسان اس کا دوست کون ہے، قلبی محبت ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے، اسی کے مذہب پہ تم ہوگے. تو دوست نہ دیکھ سمجھ کے بنائیں. ایسے ہی نہیں ہر بندے کو دوست بنا لیں، اس کو دیکھیں، اسٹڈی کریں. جیسا دوست ہوگا نا آپ ریسٹ ایشورڈ آپ کی پرسنالٹی بھی ویسے ڈیولپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کعب بن اسلم کو مروانے والا حیی بن اخطب، اور دوسرا اس کا پیئر پریشر. اس کے بھی آخری الفاظ یہی تھے کہ اگر مجھے میرے یہ علاقے والوں کا، ان بنو قریظہ والوں کا مجھے ڈر اور خوف نہ ہوتا ان کی لان تان کا، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا. لیکن اب میں اسی حال میں مرنا پسند کروں گا کہ میں یہودی ہی رہوں. لوگ مجھے کہیں گے کہ یہی چیز
ابو جہل کا بھی یہی سٹینس تھا، اور ابو طالب کا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، اتنا سپورٹ کیا ہم پڑھ کے آئے، لیکن ان کا بھی یہی سٹینس تھا، بل علی ملتی ابا عبد المطلب، اور ان کا ہے نا وصال ہو گیا۔ تو بہرحال یہ پیئر پریشر لے ڈوبتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں نا جی پیئر پریشر، قبیلے کی بات کرتے ہیں، بھائی قبیلہ لفظ جو ہے نا آبسولیٹ ہو چکا ہے، ہمارے اب قبیلے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں کیا تھا اس قبیلے کا؟ پیئر پریشر تھا۔ اب جائیں یونیورسٹیز کے اندر، برائی کو نا فیشن سمجھ کے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر 4 لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے رائٹ لیفٹ گرل فرینڈز ہیں، تو بیچارہ جو ایک شریف لڑکا ہے نا، وہ انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس کوئی لڑکی نہیں ہے رائٹ لیفٹ، تو میں کوئی جو ہے نا بڑا پتہ نہیں، میں میرے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے شاید، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اگر ایک گیدرنگ کے اندر ایک جو لڑکا اسموکنگ نہیں کر رہا تو وہ آڈ فیل ہوتا ہے، بھائی اس کو تو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے اس برائی سے بچایا ہوا ہے، وہ آڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ جو ہے نا ایک کلاس کے اندر بیٹھ کے وہ ویپ نہیں پی رہے، تو جو بندہ ویپ نہیں پی رہے ہی فیل آڈ، بھائی وہ جو کر رہے ہیں گندا کام ان کو آڈ فیل ہونا چاہیے نا، آپ کو کیوں آڈ فیل ہو رہا ہے؟ یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ نا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس گندگی سے۔ تو یہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے جائیں اس پیئر پریشر کو۔ ان کے لیے پیئر پریشر ان کا قبیلہ تھا سب سے بڑا، اور اس ٹائم کی جو اسٹرینتھ سب سے بڑی شمار ہوتی تھی وہ ٹرائبلزم تھا، قبیلہ تھا ان کا، قوم تھی۔ آج ہماری یونیورسٹی ہے وہ قبیلہ، آج ہماری ایجوکیشن ہے، آج ہمارا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کو جو ہے نا اس کے پیر کے پریشر کے اندر آ کے بہت سی جگہوں پہ آ کے دین کی باؤنڈریز میں اس کو بس ایک حد تک ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آگے ہمارا ایک سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس سے بیانڈ جاؤں گا تو میرا جو بھی کمیونٹی ہے جس کے اندر میں نے چلنا پھرنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ لوگ میرے بارے میں کیا ایک اوپینین قائم کریں گے۔ ان کا بھی ایک پرابلم تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں باضابطہ طور پہ غزوہ بنو نذیر کی طرف، یہاں تک تو بات کلیئر ہے نا۔ غزوہ بنو نذیر کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جب گھر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیریں اتاری، اسلحہ اتارا، آپ علیہ صلاۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل فرما کر نبی علیہ السلام آ کے بھی جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان بیٹھتا ہی ہے، کتنے دن محاصرہ رہا، فقر، تنگی، مشکلات آپ لوگ پڑھ کے غزوہ احزاب میں کیا تھی۔ اب یہ ٹھنڈا سانس لیا ہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا، جیسے ایک بندہ سفر سے آئے دور اور آ کے بس بیٹھتا ہی ہے تھکاوٹ سے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، صحابہ تھکاوٹ سے چور تھے، بھوک سے چور تھے، ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے گھر پہ۔ اب یہ ٹائم تھا کچھ فیملی کو ٹائم دے دیں، کچھ اپنے کاروبار کو ٹائم دے دیں، کاروبار بھی ڈسٹرب ہوا ہے نا، بزنس بھی ڈسٹرب ہے، فیملی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے۔ اب کچھ تو ٹائم ہمیں اپنے پرسنل اس کے لیے ملنا چاہیے نا، تاکہ ہم اپنی پرسنل فائنینسز کو بھی دیکھ سکیں، فیملی کو بھی، فیملی ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ تھوڑا سا ریلیکس کر سکیں، نیندیں پوری کر سکیں۔ ابھی صحابہ نے آ کے ٹھنڈا سانس لیا، رسول اللہ نے ٹھنڈا سانس لی، جبرائیل آ گیا آسمان سے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا قد وضعت السلاح واللہ ما وضعناہ، اے اللہ کے نبی آپ نے یہ ہتھیار اتار کیوں دیے؟ اللہ کی قسم ابھی میں نے تو ان زروں کو، ہتھیاروں کو، اور فرشتے تو بھی میدان جنگ کے اندر قائم ہیں اسلحے کے ساتھ، آپ نے یہ زریں کیسے اتار دی؟ آپ کے صحابہ نے یہ زریں کیسے اتار دی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب چلیں بنو قریظہ کی طرف۔ یہ جو اندر کے باغی اور جو ہے نا مسلمانوں کے اندر کا سانپ تھا، اب اس کو کچلنے کا وقت تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آمنا وسلمنا، اللہ کا جب حکم آ گیا تو بس جو ہے نا اپنی پرسنل آرام ختم، اپنی پرسنل جو ہے نا وہ پرائرٹیز ختم، بس اللہ کا حکم آ گیا، اب بس کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ نہیں ہے صرف جناب، تھکاوٹ نہیں ہے، زخم ہے، زخموں سے بھی چور ہیں، تھکاوٹ سے بھی چور ہیں، اور بھوک سے بھی چور ہیں، اور اب اس حالت میں آگے بڑھ رہے ہیں غزوہ بنو قریظہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کس تیزی کے ساتھ اٹیک کرنے کا، کہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے اندر۔ آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، اتنی جلدی وہاں پہنچو۔ بنو قریظہ اتنا ڈسٹینس پہ نہیں تھا، قریب مدینہ کے اندر ہی تھا، لیکن آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، سپیڈ لگانی ہے۔ تو خیر اگر آپ اس کو میپ کے اوپر ویژولائز کریں تو یہ خندق کھودی گئی یہاں پہ،
تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے بنو قریظہ کے حصار کے لیے گئے، اور یہ ارجنسی کریٹ ہوئی نا، ارجنٹ سچویشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریٹ کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو ہے نا اللہ کے حکم کی وجہ سے. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس کی طرف بھاگے. یہاں پہ اس حدیث کے اندر بہت بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے نا، لا یصلین احد العصر الا فی بنو قریظہ. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے نا، وہ صحابہ کے اندر بھی تھا ڈفرینس آف اوپینین، اور یہاں پہ بھی ایک ڈفرینس آف اوپینین ارائز ہوا. بعض صحابہ تھے جو وہاں پہنچ گئے، انہوں نے سر وہاں پڑھ لی. بعض صحابہ یہ تھے جو پیچھے لیٹ ہو گئے، وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. اب ان کے اندر دو جماعتیں بن گئی. بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا نہیں تھی کہ تم نماز قضا کر دو اپنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ تم اتنی جلدی وہاں پہنچو نا، منشا یہ تھی آپ علیہ السلام کی. بعض نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو حکم ہے اس کے ظاہری الفاظ ہی یہ ہیں کہ نماز جو ہے نا وہاں جا کے پڑھنی. اب ہماری نماز قضا بھی ہو جائے، ہم نماز وہیں جا کے پڑھیں گے. دیکھیں آپ علیہ السلام کے ایک جملہ ہے حکم کا، اس کے اندر سے دو طرح کا معنی جو ہے نا صحابہ نے ڈرائیو کیا. ٹھیک ہے نا، صحابہ کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا. بعض نے نماز پڑھ لی رستے کے اندر، بعض نے نماز نہیں پڑھی. ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا نا. آج اس ڈفرینس آف اوپینین کو بہت ہوا دی جاتی ہے اور غلط طریقے سے اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا، رسول اللہ نے کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. آپ علیہ السلام نے دونوں کے اوپر سٹیمپ لگائی، کیونکہ دونوں نے رسول اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کیا تھا. سمجھنے کے اندر، اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو گیا. یہی سب سے بڑی دلیل اور بنیاد ہے ائمہ کرام کے اختلاف کی. ائمہ اربعہ کا جو اختلاف ہے، لوگ اس کو آج کے جو ماڈرن سو کالڈ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے اسکالرز ہیں جن کے پاس اور کچھ نہیں ہے، علم کی جو ہے نا الف کی بے بھی نہیں ہے، ان کے پاس صرف ویورشپ ہے. ٹھیک ہے، اور صرف زبان کی جو ہے نا تیزی ہے، جو منافقین کے پاس بھی ہوتی ہے. صرف زبان کی تیزی ہے اور ویورشپ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا بیٹھ کے نا صرف اس چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے کہ ائمہ کا بھی جو اختلاف ہے یہ فرقہ بندی ہے. او خدا را، اللہ کا نام لو. اگر یہ فرقہ واریت ہے تو پھر تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی فرقہ واریت کا شکار ہوگا. تمہارے نزدیک فرقہ واریت کی یہ ڈیفینیشن ہے. تو بہرحال دس از اے ویری ڈیٹیلڈ اینڈ کمپریہنسو ٹاپک کہ وٹ ایگزیکٹلی از فرقہ واریت. تو میں بڑا بریفلی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فرقہ یفرق تفریقاً کا مطلب عربی زبان کے اندر ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا. ٹھیک ہے نا. اصل جو فرقہ واریت ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ کے شریعت کے ایک حصے کو مان لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، سود کا انکار کر دیا. جی سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی. یہ فرقہ واریت ہے کہ دین کا ایک حصہ تو پکڑ لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. ایک بات یہ سمجھے. اور دوسرا جو ہے نا، دیر از نو پک اینڈ چوز ان دین. دین از اے کمپریہنسو پیکیج. دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف جو آپ کو ہر زندگی کے مور کے اوپر گائیڈ لائن دیتا ہے. دوسری چیز امپورٹنٹلی یہ سمجھیں فرقہ واریت ہے کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا یہاں پہ ایک لیسن دے رہی ہے بہت امپورٹنٹ. یہ فرقہ واریت نہیں ہے جس کو آپ آج پروجیکٹ کر رہے ہیں فرقہ واریت سے. جسٹ بیکاز کہ یو آر آؤٹ اسپوکن، جسٹ بیکاز کہ تمہاری زبان بہت تیز چلتی ہے، تم جو ہے نا وہ ہر چیز کو غلط جو ہے نا ڈرائیو کر کے بتا دو کہ لوگوں تک، اور ہمارے جو انجان بیچارے لوگ ہیں، معصوم لوگ، وہ تمہارے نرغے کے اندر آ جائیں گے. اگر اتنے تمہارے اندر گٹس ہیں تو آؤ نا کسی اہل علم کے ساتھ آ کے بیٹھو، ان کے ساتھ آ کے کنسٹرکٹیو جو ہے نا آرگیومنٹ کرو، ڈیبیٹ کرو کنسٹرکٹیو. اگر تمہارا نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے، امت 1400 سال سے ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اور کچھ صاحبان اٹھتے ہیں میڈیا کے اوپر، وہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے نیریٹو ٹھیک ہے، باقی 1400 سال کے اوپر کانٹا پھیر دیتے ہیں جن کے توسط سے آج دین ہمارے تک پہنچا ہے، ان کو بالکل ایبسولوٹلی نگیٹ کر دیتے ہیں. بھائی دوسرا معنی فرقہ واریت کا کیا ہے؟ فرقہ جو ہے نا یہ جو فرقے جو ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور ہو گئے جماعتیں جماعتیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے حصے کے اوپر راضی ہے، ہر فرقہ اپنے اس کے اوپر جو اس کے پاس دین کا علم ہے اس کے اوپر راضی ہے. در حقیقت کے اندر یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک ہے اصولی، جو فاؤنڈیشنز ہیں. اصول عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جڑ کو.
جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت اس کی ایک تنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تنا، اور اس تنے کے اوپر آگے نکلتی ہیں شاخیں جس کو برانچز کہتے ہیں. تو یہ جو اصل جو احکامات ہیں نا جو دین کے اندر ہے، اس کے اندر تو کوئی جو ہے نا ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہو سکتا، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں، نہ ائمہ کرام کا اس پہ کوئی اختلاف ہے. کوئی امام آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں ملے گا جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی یہ نہیں کہے گا جی توحید کے علاوہ کوئی اور چیز کو پرچار کرے، کوئی رسالت کا قائل جو ہے نا رسالت میں کوئی آپ کو ڈفرینس آف اوپینین، آخرت کے اوپر، توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر کوئی آپ کو ڈفرینس آف اوپینین، نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، حج کے اوپر، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، چغلی نہیں کرنی، سود نہیں کھانا، اس کے اوپر کوئی آپ کو ائمہ اربعہ کا اختلاف ملے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اصولی چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، نہ صحابہ کے اندر ملے گا آپ کو. ہاں آگے اس کی جو برانچیز ہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز میں رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھنے ہیں، تحت سرہ باندھنے ہیں، اس کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا عمل کے اندر بھی، اور اس کے اندر دین میں بھی وسعت ہے. اپنے آپ کو اس میں کنفائن کر دینا اور ایک سٹبن اپروچ بنا لینا کہ جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تمام ائمہ اربعہ جو ہے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ بیسڈ آن نالج ہے. جیسے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا یہاں پہ جو اختلاف تھا یہ فروعی اختلاف تھا، اس کو کہتے ہیں فرع کہتے ہیں شاخ کو. تو اصولی چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، فروعی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور ائمہ کرام کا جو اختلاف ہے یہ فروعی چیزوں کے اندر ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے. اگر اس کو فرقہ واریت آپ شمار کر لیں گے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین بھی یہاں پہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. آپ کی ڈیفینیشن آف فرقہ واریت غلط ہے. عام عوام کو آپ کہیں گے نہیں یہ بھی فرقہ واریت ہے، تو وہ تو کہیں گے جی ہاں جی فرقہ واریت. ان کو بچاروں کو کیا پتا فرقہ واریت ہے کیا، واٹ از دا ڈیفینیشن آف فرقہ واریت. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لیٹ دس بی ویری کلیئر کہ دین کے اندر نا اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے. ہاں کسی کو غلط نہ کہیں. ائمہ اربعہ آپس میں اتنا ادب اور احترام تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں شاید آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ گئے، رفع یدین چھوڑ دیا وہاں پہ جا کر، حالانکہ خود رفع یدین کے قائل ہیں. بھائی یہ جن کے اوپر ہم الجھ رہے ہیں نا یہ لیسٹ لیول کا اختلاف ہے، سنت غیر موقدہ جس کو کہا جاتا ہے، فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے. وہ بہت سی ریئر چیزیں ہیں جن میں نا اتنا سیویرٹی والا اختلاف ہے. اکثر چیزوں میں سنت غیر موقدہ کے درجے کا اختلاف ہے جس میں ہم اتنا الجھتے ہیں، اور جو کامنیلٹی جو اصل ہے، اصول ہے، جو جڑ ہے، اس کے اوپر عمل نہیں. اور پہلے جڑ پہ تو عمل کر لو، پہلے نماز تو پڑھ لو. نماز جو ہے نا پہلے حکم تو نماز کا، بعد میں جو ہے نا اس اختلاف میں آ کے پڑھ جانا کہ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو ویورشپ ہنٹرز ہوتے ہیں نا یہ ایسی چیزوں کو صرف مرچ مسالہ لگا کے پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اپنی ویورشپ ٹائپ کرتے ہیں. آپ آج یوٹیوب کے اوپر کوئی بڑا سیدھا سادہ سا جو ہے نا سیدھا سادہ سی بات کا ایک سیدھا سادہ ٹاپک لگا دیں، آپ کو ویورشپ ہی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا. آپ لگائیں کوئی کرارا اور جو ہے نا اسپائسی قسم کا ٹاپک لگائیں، کرنچ قسم کا، اور دیکھیں اس کی ویورشپ کیسے ٹھک کر کے ابھر جاتی ہے. ٹاپکس وہ لے کر جنات کو ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں. دین کے اگر آپ کا اسلامک یوٹیوب چینل ہے تو آپ جنات کو ڈسکس کریں، آپ امام مہدی کو ڈسکس، جس چیز میں نا کریونگ ہے نا، جس میں ذرا کیوریاسٹی ہے، تو پھر دیکھیں آپ کی ویورشپ ایک دم گرو کرے گی. آپ سیدھا سادہ سا نا بھولا بالا طریقے سے چینل سے نا آپ کو چینل ہی نہیں چلے گا. اچھا جی، اب ہوا کیا آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحابہ بنو قریظہ پہنچے، رسول اللہ بھی پہنچ گئے. اب حدیث مبارکہ کے اندر رہتا ہے 25 دن تک، اور بعض روایات کے اندر 27 دن کا محاصرہ تھا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے 27 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیے رکھا. اور اس موقع پہ پھر قرآن کی آیات نازل وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَذَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اللہ نے پھر ان بنو قریظہ والوں کو اپنے قلعوں سے اتارا، ٹھیک ہے. وَقَذَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یہی ملتی جلتی آیات بنو نذیر کے بارے میں بھی آئی تھی. ان کو بھی اللہ نے وَقَذَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، مسلمانوں کا روب اور دبدبہ بٹھا دیا، جس روب کے جو ہے نا، اور یہ یہودی نا روب کا شکار بھی جلدی ہو جاتے ہیں. یہ اندر سے کمزور، باہر سے بڑے اپنے آپ کو نظر آتے شو کرتے ہیں، اندر سے اتنے ہی بزدل ہوتے ہیں. دیکھیں نا کتنے اسرائیلیز دوڑ رہے ہیں امریکہ، اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اللہ نے کہا وَقَذَّفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، تو اللہ نے تمہارا دل تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اے ایمان والو ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے
اور ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ پھر اللہ نے وارث بنا دیا اے ایمان والو أَرْضَهُمْ ان کی زمینوں کا, وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا, وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا, وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اے ایمان والو ان کی زمینوں کا جس کے اوپر تم قدم رکھنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے, اللہ نے ان زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ جو یہود دندنا رہے تھے, اب دندنا رہے تھے اور فساد مچا رہے تھے, مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, مسلمانوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اللہ نے ایسا ان کے اوپر رعب طاری کیا کہ 27 دن کے محاصرے کے بعد یہ اپنے قلعوں سے اتر آئے اور سرنڈر کر دیا. یہ جو کعب بن مالک تھا, یہ کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں سے ہم نہیں بچ سکتے. اس نے جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کا ذہن بھی نا لیڈرشپ والے ہوتے ہیں, بال سمجھ تو کیا تھا, اس نے پوری ڈائنامک اس سچویشن کو ریڈ تو کر لیا تھا. تو کعب بن مالک نے اپنے سارے لوگوں کو, بنو نذیر کے یہودیوں کو, بنو قریظہ کے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا میں تمہیں 3 آپشنز دیتا ہوں. پہلی آپشن یہ ہے کہ تم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ, اور تم میں سے ہر ایک شخص اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سچے رسول ہیں, اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اب وقت ہے کہ ہم اس موقع پہ ان کے اوپر ایمان لے آئیں. ہماری کتابوں میں جس رسول کا ذکر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہی ہیں, اور ہم جانتے بوجھتے مخالفت کر رہے ہیں. تو میرا پہلا مشورہ تمہیں یہ ہوگا کہ تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جانیں بھی محفوظ ہیں اور تمہارا مال بھی محفوظ ہے. اس کے اوپر ان سب نے, اب دیکھیں ان کی ضد اور ہٹ ڈھرمی دیکھیں, سب نے انکار کر دیا. دوسری آپشن کعب بن اسلم نے کیا دی, کیونکہ اس کعب بن اسد نام ہے اس کا, معذرت, کعب بن اسد. دوسری آپشن اس نے یہ دی کہ دوسری آپشن تمہارے پاس ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عورت کو اور بچوں کو قتل کر دے اور پھر محمد رسول اللہ کے خلاف جہاد میں اتر جائے. اس طرح سے تم زیادہ دلیری سے جہاد کرو گے, لڑو گے, مرو گے. تمہیں پتہ تمہارے پیچھے رونے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور تمہارے پیچھے کوئی فکر اور کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے, کوئی کسی کا تم نے دھیان نہیں رکھنا. دوسری آپشن دی تو وہ قوم والے کہنے لگے, بنو قریظہ والے, کہ اگر ہمارے بیوی بچے جو ہے نا وہ ہم اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے تو ہمارا جینے کا کیا مقصد ہے, ہم تو انہی کے لیے جیتے ہیں. یہودی جو ہے نا بس یہ مال پیسے اولاد کے لیے جیتے ہیں, مسلمان کا یہ لائف سٹائل نہیں ہے. تیسری آپشن اس کعب بن اسد نے یہ دی کہ آج سبت کا دن ہے, سبت کہتے ہیں ہفتے کو, اور ہفتے کا دن جو تھا ان کے لیے عبادت کے لیے خاص تھا. یہ ہفتے والے دن نہ تجارت کرتے تھے نہ اور جو ہے نا جنگ اور کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں کیا کرتے تھے. اور قرآن کے اندر بار بار آتا ہے کہ بلکہ بنی اسرائیل جو ہے اس سبت کی جب انہوں نے جو ہے نا خیال نہیں رکھا, ہفتے والے دن کے اندر یہ اپنی جب انہوں نے تجارتیں کی تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. یہ سورہ اعراف کے اندر بھی آتا ہے, وَجَعَلْنَاهُمْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اچھا, تو تیسری آپشن یہ دی کعب بن اسلم نے کہ تم آج ہفتے کا دن ہے اور مسلمان آج ہم سے مطمئن ہوں گے کہ آج کے دن بنو قریظہ والے ہمارے پہ حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہفتے کے دن عبادت کرتے ہیں. تو مسلمان جو ہے آج ہم سے ذرا ان کے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوگی کہ آج ہم پہ اٹیک کریں, تو اسی ہفتے کے دن ہی ہم مسلمانوں پہ اچانک سے اٹیک کرتے ہیں, دھاوا بولتے, ممکن ہے ہم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائیں. اس کے اوپر ایک شخص تھا نباش بن قیس ہے یہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں پہ نباش بن قیس, اس نے کہا کہ تم کیسے توقع کر سکتے ہو کہ ہم مسلمانوں پہ غالب آ جائیں گے جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں. ہر روز ان کا جو مدینہ کے اوپر اور عرب کے اوپر جو اقتدار ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے, ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. تو لہٰذا اے کعب تیرا مشورہ غلط ہے کہ مسلمانوں پہ غالب آ جائیں. اگر ہم آج بھی ان کے اوپر حملہ کر دیں تو غالب نہیں آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے ہفتے کی جو ہے نا وہ عبادت کی وہ جو ہمیں اللہ کا حکم ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے. پہلے بھی ہم بڑے ذلیل ہو چکے ہیں, بندر اور خنزیر بن چکے ہیں, اب ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے. ہاں, اتنی بڑی نافرمانی قبول ہے کہ مانتے ہوئے رسول کو نہیں مان رہے جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے, ہفتے کے دن کی نافرمانی نہیں کریں گے. عقل دیکھیے جب عقل پہ پردہ گر جائے, اتنا بڑا حکم جس کو وہ خود کنفیس کر رہے ہیں, مانتے ہیں, جانتے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ہفتے کے دن کی عبادت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑا جرم کا ارتکاب کر دیں گے اگر ہم نے حملہ کیا. تو کعب بن اسلم کہنے لگا تم ایسی جاہل قوم ہو, تم آج تک کسی معاملے میں متفق نہیں ہوئے, تمہارے اندر نا اختلاف ہی ہے. تو کعب بن مالک نے یہ کہا. بہرحال 27 دن کے بعد یہ
اپنا جو ہے نا اپنے قلعوں سے اترے. اور ایک درمیان میں واقعہ یہ بھی ہوا, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو تھے بنو قریظہ کے زمانۂ جہالت کے اندر گہرے دوست تھے کعب بن اسد کے. کعب بن اسد نے اسی محاصرے کے دوران حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اپنے پاس, جسٹ ٹو اسیس دا سچویشن, کہ مسلمان ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اگر ہم مسلمانوں کی گرفت میں آ گئے تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے. اپنے زبان جہالت کے ریلیشنز کو یوز کرتے ہوئے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اور جب روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابو لبابہ جو تھے وہ تشریف لا رہے تھے تو ان کے جو یہودیوں کے بچے تھے وہ بچے اور عورتیں رو رہے تھے خوف کی حالت میں. پورے بنو قریظہ پہ مسلمانوں کا ایک ایسا روب طاری تھا کہ مرد بھی جو ہے نا وہ سہمے ہوئے تھے, اور جو عورتیں اور بچے تھے وہ اونچا اونچا رو رہے تھے. ایک نوحے کی کیفیت تھی. تو یہ ابو لبابہ جو تھے زمانے جہالت میں ان کا الائنس تھا ان کے ساتھ, تو یہ چیز بڑی ایموشنل تھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. خیر, کعب بن اسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مسلمان ہمارے, اگر ہم مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دیں گے تو مسلمان ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. حضرت ابو لبابہ نے ایک اشارہ کیا, یہ دیکھیں, یہ اشارہ کیا, بس تمہارا سر قلم کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہی مطلب سب کانشیس کے اندر جیسے ایک بندے سے غلطی ہو جاتی نا, ایبرپٹلی ان کا اسپونٹینیس یہ ریاکشن تھا. صرف دا مومنٹ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا ہے, یہ تو مسلمانوں کا ایک بڑا اہم راز تھا, میں نے فاش کر دیا. ان کو حضرت ابو لبابہ کو اتنا ریگریٹ ہوا, یہ بھاگے مسجد نبوی کی طرف, اور مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے مسلمانوں کا راز فاش کیا. اب روایات کے اندر آتا ہے کہ 6 دن تک یہ اس جو ہے نا یہ جو ہے نا اسی ستون کے ساتھ بندھے رہے, جس کو اب جو ہے نا ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں اور ستون توبہ بھی کہتے ہیں. آج بھی یہ تصویر آپ کے سامنے ہے, یہ آج بھی جو ہے نا مسجد نبوی کے اندر اس کی نشاندہی ہوئی ہے. تو 6 دن تک باندھے رکھا, اور جب ان کو کوئی کھولنے آتا تو کہتے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول نہیں کریں گے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے تب تک میں جو ہے نا یہاں سے نہیں جاؤں گا. 6 دن تک وہاں پہ بندھے رہے. 6 دن کے بعد قرآن نے ان کی جو ہے نا ان کی توبہ کے اوپر قرآن کی آیات نازل ہوئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا, اور آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی کی کیفیات طاری ہوتی تھی, جب آپ علیہ السلام اس سے جو ہے نا وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارملائز ہوئے تو آپ علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کے اثرات تھے. میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول کر لیا. حضرت ام سلمہ نے وہی حجرے سے اعلان کیا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خوشی کے عالم میں کہ اے ابو لبابہ تمہاری اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین حضرت ابو لبابہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے دینے کے لیے مسجد میں پہنچے تو ان کو کھولنے کی کوشش کی. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے تب تک میں ادھر ہی بندہ رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ان کی جو رسیاں تھیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھولا. ان کی توبہ قرآن کے اندر نازل ہوئی. آپ دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے. اگر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ کسی کو نہ بتاتے تو کسی کو پتہ چلتا؟ یہ تو ان کے ایک پرائیویٹ ایک جیسچر تھا, صرف نا ایک جیسچر تھا جس کا ان کو اتنی فکر سوار ہوئی کہ کہیں مسلمانوں کی میں جو ہے نا وہ کہ جو بغاوت کرنے والے لوگ ان کے اندر میرا شمار نہ, فوراً اللہ سے معافی مانگی, کنفیس کر لیا, اپنی غلطی کو کنفیس کر لیا. اصل ہمارے لیے عبرت کیا ہے اس پورے کے پورے واقعے کے اندر؟ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے غلطی یہاں پہ ہو گئی. حضرت ابو لبابہ سے کنفیس کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں اور توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں. بس دوبارہ توبہ ہو جائے گی, دوبارہ سے یہی پروسیجر ریپیٹ کر لیں. دوبارہ غلطی ہو جائے گی, دوبارہ سے یہی 3 سٹیپس ریپیٹ کر لیں, کنفیس کر لیں, معافی مانگ لیں, پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عزم کر لیں. یہ ایک جو ہے نا نان سٹاپ جو ہے نا جرنی ہے پوری زندگی کی. گناہ نہیں چھوٹیں گے ہمارے سے,
گناہ ہوں گے. تو یہ 3 سٹیپس کو ریپیٹ کر لیں. قرآن کے اندر انما التوبۃ علی الذین ولیست التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون، اس طرح کے کچھ قرآن کی آیات آتی. توبہ دیکھیں ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو انجانے کے اندر کوئی جرم کر دیتے ہیں. جیسے ان کا جو ایک ریئیکشن تھا وہ سپونٹینیس تھا، اور کچھ قلبی ان سے لگاؤ بھی تھا زمانے جہالت کے اندر، اور دوسرا ایک ایموشنل وہاں پہ جو ہے نا وہ سچویشن بھی تھی. بچے عورتیں جب رو رہی ہوں تو ویسے انسان ایموشنل ہو جاتا ہے. اس ایموشنز کا شکار ہو گئے، سپونٹینیس ان کو ریئیکٹ کر کے بتا دی کہ اللہ کے نبی تمہارے بارے میں یہ فیصلہ محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو فوراً توبہ کر لی. ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، اللہ سے فوراً معافی مانگ لے. گناہ نہیں چھوڑتا نا تو بڑی آسان ریمیڈی ہے، چھوٹی سی ریمیڈی گناہوں کو چھوڑنے کی. ایک ریمیڈی ایڈاپٹ کر لیں، گناہ نہ چھوٹے، اللہ کو جا کے قیامت کے دن کہہ دیجیے گا اللہ میں دنیا کے اندر یہ کر کے آیا ہوں. وہ ریمیڈی کیا ہے؟ 2 نفل نماز توبہ کے روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اللہ سے کہیں اللہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے سے گناہوں کو چھڑوا دیجئے. کل قیامت کے دن اگر گناہ کرتے کرتے بھی پہنچ جائیں گے نا تو اللہ سے کہیے گا اللہ میں تو آپ سے کہہ رہا تھا دنیا میرے سے گناہ چھڑوا دیں، میں تو آپ سے مانگ رہا تھا گناہ کہ گناہوں سے جو ہے نا چھٹکارا، تو مجھے دنیا میں ملا ہی نہیں. تو اللہ کو جا کے یہ کہہ دیجیے گا. جو یہ کرے گا نا انشاءاللہ گناہوں سے اللہ نجات اس کو دلوا دیں گے. تو خیر ایک بہت اہم سبق تھا اس واقعے سے ریلیٹڈ. اس دن قتل نہیں ہوا، بعد میں ہوا ہے. ہاں اس دن ہی بعد میں قتل ان کا ہوا ہے. اب ان کا قتل کس طرح سے ہوا بنو قریظہ کا؟ اب جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کریں. کیوں؟ کیونکہ سعد بن معاذ جو تھے اوس کے سردار تھے، اور اوس کا الائنس تھا بنو قریظہ والوں کے ساتھ زمانے جہالت کے اندر. یہ آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، دوست تھے، اور قلبی ایفیلیشن تھی ان کی. اور بنو قریظہ والے بھی اس کے اوپر بالکل راضی تھے کہ ہاں ہمارے بارے میں جو فیصلہ سعد بن معاذ کر دیں گے ہمیں وہ قبول ہے. بنو قریظہ والوں نے اس کے اوپر اقرار کا اظہار کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپوائنٹ کر دیا، اور بنو قریظہ والے نے بھی اس کو اون کر لیا کہ سعد بن معاذ، وہی سعد بن معاذ جن کا بازو زخمی ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا اس معاملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اپوائنٹ کر دیا. اب روایات کے اندر آتا ہے کہ سعد بن معاذ جب بیمار تھے، اور وہی جو ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے جو مدینہ کے اندر ایک میڈیکل کیمپ قائم کیا تھا وہاں پہ موجود تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر رہے تھے اس دوران کہ اے اللہ اگر تو یہ دعا سنی کہ بڑی اہم دعا ہے. حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی سے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ کہ آئندہ بھی یہ قریش اگر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملے کا ارادہ کرتے ہیں تو اے اللہ مجھے زندگی دے، میں تیرے رسول کا دفاع کر سکوں آخری لمحے تک. ان ظالموں کا، تیرے جو رسول پہ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ قریش والے، میں تیرے رسول کا دفاع کروں، مجھے زندگی دے. اور اگر اس کے بعد یہ دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے تو اے اللہ اسی زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے. لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کے اندر کہ ان بنو قریظہ والوں کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ غدار تھے نا یہ. سعد بن معاذ مسلمان صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، اصل زمانے جہالت کے اندر تو الائنس تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت انہوں نے کی. سعد بن معاذ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کو بعین ہی قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے مسجد نبوی کا جو میڈیکل کیمپ تھا وہاں سے تشریف لائے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین سہارا دیے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام کے جب مجلس میں آ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا، حدیث دیکھیے گا، فَأَتَى عَلَى حِمَارٍ. سعد بن معاذ اتنے زخمی تھے کہ ان کو ایک خچر کے اوپر سوار کر کے لایا گیا. فَلَمَّا دَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ، جب وہ مسجد کے سامنے پاس حاضر ہوئے، قَالَ لِلْأَنصَارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا، قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، سعد بن معاذ کے لیے، ادب کے لیے. رسول اللہ نے کہا اے انصار اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. فقال تقتلوا،
مقاتلہ ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیلی روایات کے اندر آتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمپلیٹ اتھارٹی دی کہ جو وہ فیصلہ کریں وہ فیصلہ جو ہے نا ان کے حق میں صادر کر دیا جائے گا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لقد آن لسعد الا تأخذه فی اللہ لومۃ لائم. اے سعد آج یہ وہ دن ہے کہ آج تیرا امتحان ہے کہ کیا تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ تو نہیں کرتا اور فیصلہ اللہ کے دین کے مطابق کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اب جو انصار تھے وہ سعد بن معاذ سے کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ نے کوئی اختیار دے دیا، ڈیلیگیٹ کر دیا اختیار. تو انصار جو تھے کیونکہ ان کا پہلے ان سے الائنس تھا بنو قریظہ والوں سے، انصار جو تھے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اے سعد ان کے بارے میں نرم فیصلہ کیجیے گا، بنو قریظہ والوں کے بارے میں. حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے لقد آن علی سعد، اے سعد آج تیرا امتحان ہے، آج تو فیصلہ اپنے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے جب فیصلے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے بنو قریظہ والوں کو دیکھا اور کہا کہ کیا تم میرے فیصلے کو قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جو تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو گے ہم اس کو قبول کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالیہ میں نگاہ اٹھائی اور پھر جھکا لی اور کہا اے اللہ کے نبی آپ کی موجودگی کے اندر سعد فیصلہ کرے، یہ سعد کے ایمان کو گوارا نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے یہ جنا اختیار تفویض کیا ہے. نگاہیں جھکا کر رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں کہا کہ اے اللہ کے نبی کہ آپ مسلمانوں، کیونکہ یہ فیصل تھے نا مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، اے اللہ کے نبی جو فیصلہ میں کروں گا کیا آپ اسے قبول فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد جو فیصلہ آپ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. تو دونوں نے جب اقرار کر لیا، دونوں فریقین نے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ سنایا تقتلوا مقاتلتهم وتسبی ذرابهم. فیصلہ سنایا کیا کہ ان کی جو نوجوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. اب یہ فیصلہ تھا، یعنی کہ جیسا جج ایک فیصلہ سناتا نا ڈیتھ سینٹنس کے اوپر، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو قریظہ کے مردوں کے ڈیتھ سینٹنس کے اوپر سگنیچرز تھے اور فیصلہ تھا. یہ سنانا تھا تو ایک کوہرام بنو قریظہ والوں کے اندر مچ گیا. تو بہرحال اس فیصلے کے بعد جو تھے بنو قریظہ کے سارے لوگوں کو، روایات کے اندر آتا ہے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، روایات کے اندر آتا ہے 400 اور بعض میں 700 800 900 تک کی روایات آتی ہیں. اتنے مرد تھے جن کو قتل کیا گیا مدینہ کے اندر، یہ یہودی تھے سارے، ان کو قتل کیا گیا. 900 تک روایات آتی ہیں، 900 مردوں کو ان کے قتل جو جہاد کر سکتے تھے، جو کیپیبلٹی رکھتے تھے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی، اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے نا وہ غلام بنا لیا گیا. یہ ان کے بارے میں سعد بن، کیوں اتنا سخت فیصلہ ہوا؟ ایک وجہ سب سے اہم، یہ انہوں نے بغاوت کی تھی اور بغاوت کی سزا ہر قانون کے اندر یہی ہے. دنیا کی آپ جو ہے نا بڑی سی بڑی جو ہے نا ماڈریٹ ریاست، کیونکہ یہ جو ایسے سیرت کے واقعات ہیں نا، یہ اس ٹائم کے جو سو کولڈ ماڈرن مینٹیلٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خاردار جو ہے نا وہ ایک لقمہ ہے جس کو وہ نگل نہیں سکتے. 900 لوگ، 9 نہیں 900 ٹھیک ہے لوگوں کو قتل کیا گیا، گردنیں ماری گئی ان کی. کیوں؟ بغاوت کی تھی انہوں نے. اور باغی کا انجام یہی ہوتا ہے. 900 اور یہ خود جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو ہے نا کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف، کہ کیپٹل پنشمنٹ آج پاکستان کے اندر بھی اگر if I'm not mistaken کیپٹل پنشمنٹ رکی ہوئی ہے. کیوں؟ UN چارٹر کے اگینسٹ ہے، UN چارٹر کے اگینسٹ ہے بھئی ایسے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی کیپٹل پنشمنٹس ہیں یہ سوسائٹی کے جو مجرم لوگ ہوتے ہیں نا، سوسائٹی کے جو وحشی لوگ ہوتے ہیں انہی کے لیے وحشیانہ سزائیں رکھی ہوئی ہیں. یہ سوسائٹی کے وحشی تھے جو مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، بار بار بغاوت کر رہے تھے، بار بار. یہ تیسرا قبیلہ یہودیوں کا، یہ خیبر میں بھی جا کے بغاوت کر رہے تھے. ان کا انجام یہی تھا. یہ خود بنیں گے بڑے جی پیس لورز، ہاں پیس لورز بنیں گے. دیکھ لیں ان کی پیس لو، کتنے بچوں کو انہوں نے لبنان کے اندر شہید کر دیا. غزہ آپ کے سامنے ہے، افغانستان آپ کے سامنے ہے، عراق آپ کے سامنے ہے، ایران آپ کے سامنے ہے.
یہ کون سی جو ہے نا وار ایتھکس ہیں کہ جو اس ٹائم پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا مسلمانوں کو تھریٹ کر رہا ہے ایران کے، کون سا وار ایتھکس ہیں کہ آپ ان کے پبلک انفراسٹرکچر کو ہٹ کریں؟ یو این اس کی اجازت دیتے ہے کیا؟ ان کا یہی ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں جو ہے نا کوئی اقتدار آتا ہے نا، یہ یہی کرتے ہیں جو اب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بات کریں گے کہ جی 900 لوگوں کو قتل کروا دیا. تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم نے 10 لاکھ اور عورتوں کا قتل کیا یہاں پہ افغانستان کے اندر، عراق کے اندر. تم اتنے مجرموں، یہ جو the biggest terrorist of the century is George W. Bush اور the second biggest terrorist is this Netanyahu. ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کو یہ اور یہی وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہے نا ایسی باتوں کے اوپر کہتے ہیں جی مسلمان اسلام تو نا بہت سخت مذہب ہے، 900 لوگوں کو they deserve it. اسکول کے اندر ایران کے اندر دیکھیں 186 بچیاں جو ہے نا قتل، یہ کون سا مذہب؟ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ they deserve it، ٹھیک ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو نذیر والوں کو 900 لوگوں کو، مردوں کو قتل کیا، اور اسلام کی شفقت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو کچھ نہیں کہا، ان کے بچوں کو جو ہے نا کچھ نہیں کہا. جو ایمان، اور ان کے they have a free option، اگر ایمان لے آتے، اگر کعب بن اسد کے پہلے مشورے کے اوپر یہ عمل کر لیتے تو نجات پا لیتے. اللہ نے تو توبہ کا دروازہ کھولا ہوا تھا ان کے لیے، انہوں نے خود اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اچھا، تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا نفاذ ہوا. اب حضرت ایک عطیہ القریظی یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کنت من سبی بنو قریظہ، یہ بعد میں ایمان لے آئے. یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کے درمیان تھا، یہ بھی بنو قریظہ میں سے ان کا تعلق تھا. فکانوا ینظرون فمن انبت الشعر، کیسے پتہ چلتا تھا کہ کون بچہ بالغ ہے کون بچہ نابالغ ہے؟ تو یہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس طرح سے فیصلہ کرتے تھے جس کے جو بال فیشل ہیئرز آ چکے ہوتے تھے، جوانی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو پیوبک ہیئرز ہوتے ہیں وہ جس کے ہوتے تھے اس کو جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور جو ابھی اس ایج سے نیچے ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ ایک کرائٹیریا اس ٹائم پہ ڈیٹرمن کیا گیا. اس طرح سے جو تھا وہ سارے کے سارے بنو قریظہ کے 900 کے قریب لوگوں کو قتل کر دیا گیا.